السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جملہ اسمیہ جب بنایا تو ہم کو پتہ ہے کہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ یعنی پراپر ناؤن اس میں یوز ہوتا ہے۔ ہم نے علم کے ساتھ بنایا، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں اشارہ یوز کیا، ہم نے اس میں ال والا لام استعمال کیا، ہم نے ضمائر استعمال کیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے پراپر ناؤن کتنے پڑھے تھے؟ 5 پڑھے تھے، رائٹ۔ 5واں تھا اس میں موصول، اسے ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ موسٹلی یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم اسے دیکھ لیں گے لیکن ابھی ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے۔ تو اتنا ہم نے پڑھا تھا۔ اب اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ بتائیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے پوچھوں انگلش میں ہم کہتے ہیں نا سینٹنس کیا ہوتا ہے، تو آپ کا جواب ہوتا ہے a group of words that makes complete sense، ٹھیک ہے۔ گروپ آف ورڈس تو ہو لیکن which makes complete sense، ٹھیک ہے۔ یہ complete sense ہونا ضروری ہوتا ہے۔ complete sense، اگر میں نے کہا a bunch of keys، تو a bunch of keys تو یہ گروپ آف ورڈس تو ہے لیکن complete sense نہیں بنا رہا۔ اسی طرح سے جب ہم جملے کی بات کرتے ہیں تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جس میں ایک مبتدا ایک خبر ہوتا ہے لیکن یہ کمپلیٹ سینس بناتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح سے جب ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا تب ہم نے دیکھا کہ وہ بھی گروپ آف ورڈز ہے جس کے اندر یہ کہیں کہ جیسے ہم نے کہا ہوا صالح، تو یہ کیا ہے؟ یہ گروپ آف ورڈز ہے نا، اور ایک کمپلیٹ سینس بھی بنا رہا ہے کہ وہ صالح ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کمپلیٹ سینس میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بالکل انیشیل یہ پڑھا تھا کہ مفرد ہوتا ہے ایک ورڈ، سنگل ورڈ، یاد ہے؟ مفرد، اور جب مفرد سے ملتا ہے، جب مفرد سے ملتا ہے تو بنتا ہے مرکب، ٹھیک ہے۔ مرکب یعنی گروپ آف ورڈز، یہ ہم نے بہت انیشیلی سیکھا تھا۔ اب جو مرکب ہوتا ہے وہ میننگ فل بھی ہوتا ہے اور مطلب کمپلیٹ سینس بھی دیتا ہے اور انکمپلیٹ سینس بھی دیتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ ہوتا ہے اور ایک انکمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہوتا ہے سینٹنس جس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ۔ ابھی ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ انکمپلیٹ کیا ہوتا ہے؟ انکمپلیٹ جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں فریگمنٹ جیسے a bunch of flower، a bunch of key، this boy، that girl، فریگمنٹ۔ اور اس کو عربی میں بولتے ہیں مرکب ناقصہ، مرکب ناقصہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم ان چاروں کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ورڈ دیتی ہوں کہ یہ ہے حاضل کتاب، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ اس میں، اب آپ نے اگر اس کا ترجمہ کیا کہ یہ کتاب ہے تو اب میں آپ سے پوچھوں گی اس میں مبتدا اور خبر کیا ہے؟ آپ کہیں گے حاضہ مبتدا ہے اور الکتاب خبر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ مبتدا کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہونا ہے اور مرفوع ہونا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ معرفہ بھی ہے مرفوع بھی ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خبر کی۔ خبر مرفوع ہوتی ہے، چلیں الکتاب مرفوع ہے، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ اسے نکرہ بھی ہونا ہے، لیکن یہاں پہ خبر کیا ہے، یہ تو معرفہ ہے، ال والا معرفہ ہے، تو کیا ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ تو نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ہے والا ترجمہ اس کا نہیں آ رہا۔ اب اگر ترجمہ یہ کتاب ہے والا نہیں آ رہا ہے اور یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو یا تو اس میں کوئی پرابلم ہے، یا تو میں نے غلط لکھا ہے، یا میں نے حاذا کتابن کو حاذل کتابو لکھا، یا یہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو مرکب ہوتے ہیں مرکب جو ہوتے ہیں مرکب ناقصہ، یہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلا دیکھیں گے۔ پہلا ہوتا ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری اس میں ہوتا کیا ہے، میں نے آپ سے کہا حاذل کتاب، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک یہ اور ایک دوسرا پارٹ یہ۔ پہلا پارٹ ہے اشارہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مشارن الیہ، ٹھیک ہے، مشارن الیہ بولتے ہیں۔ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے اور یہ ال والا اسم ہوتا ہے، یہ ال والا اسم ہوتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ اچھا، مرکب ناقصہ جو ہوتا ہے اس میں اسم پلس اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور ہوگا وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن نارملی یہ سمجھ لیں کہ اسم پلس اسم ہوتا ہے، یعنی حاذا کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، اور الکتاب کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، یعنی اسم پلس اسم، لیکن اس سے مبتدا خبر بھی اسم پلس اسم ہوتا ہے، لیکن وہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، لیکن جو فریگمنٹس ہوتے ہیں ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں وہ انکمپلیٹ سینس دیتے ہیں، پوری طرح سے ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ تو حاذل کتابو یعنی اشارے سے بات شروع ہوئی اور مشارن الیہ پر ہم گئے، وہ اسم ہوتا ہے لیکن ال والا اسم ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، حاذل کتابو۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ کتاب ہے تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، ٹھیک ہے، صرف یہ کتاب ہے نہیں ہوگا، حاذل کتاب۔ اب اس میں اشارہ اور مشارن الیہ میں کیا کیا سملیرٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ ہر اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سملیرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اگر ہم جنس کی بات کریں تو یہ مذکر ہے، اگر کتاب کی بات کریں تو یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹیٹس اس کی کیپیسٹی کی بات کریں تو دونوں ہی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی معرفہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اعراب کی۔ اعراب ہم نے دیکھا کتاب کا اعراب کیا ہے، مرفوع ہے نا، حالت رفع میں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حاذا ہے یعنی جو اسم الاشارہ ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں اس کی شکل حاذا ہی نظر آئے گی۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے مشارن الیہ کا جو اعراب ہے وہ کیری کرتا ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ اس وقت حاذا کا اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا اعراب مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی چاروں اعتبار سے یہ سیم ہوتے ہیں، چاروں پراپرٹیز ان کی سیم ہیں۔ اگر اشارہ مذکر ہے تو مشارن الیہ بھی مذکر، اگر واحد ہے تو واحد، معرفہ ہے تو معرفہ، مرفوع ہے تو مرفوع۔ اب جیسے کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ
کتابو نہ ہو کے کتابی ہوتا، حاضل کتابی، تو ہم یہاں پہ کیا کہتے کہ یہ منصوب ہے، تو اشارہ بھی منصوب ہے، دونوں منصوب ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ حاضل کتاب، حاضل کتاب کے تینوں اعرابی فارم لکھیں، تو آپ لکھیں گے حاضل کتابو، حاضل کتابہ اور حاضل کتابی، یہ اس کے تینوں اعرابی فارمز ہوں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ مشارن الیہ کا جو اعراب ہوگا وہ آپ کے پورے مرکب کا اعراب ہوگا اور اشارے کا بھی اعراب وہی ہوگا۔ یعنی حاضل کتابوں میں آپ نے دیکھا کہ کتاب جو ہے مرفوع ہے تو حاضہ بھی مرفوع ہے، کتابہ منصوب ہے تو حاضہ بھی منصوب کہلائے گا، کتابی مجرور ہے تو حاضہ بھی مجرور کہلائے گا۔ اور جب ہم اعراب کی بات کریں گے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پورا مرکب ہے نا اس کا اعراب ہوگا، صرف کتاب کا اعراب نہیں۔ ہم کہیں گے کہ اس مرکب کا کیا اعراب ہے، آپ کہیں گے اس مرکب کا اعراب مرفوع ہے، اس مرکب کا اعراب کیا ہے، منصوب ہے، اور اس مرکب کا اعراب کیا ہے، مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو پورے مرکب کا اعراب ہوگا، اور مرکب کا اعراب کہاں سے دیکھا جائے گا، مشارن الیہ سے۔ اچھا، اگر میں کہتی ہوں سیارتن، سیارہ کسے کہتے ہیں، گاڑی کو، سیارتن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم کی چاروں پراپرٹیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، کیوں، گولتا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے۔ اگر میں نے یہاں پر ال لگا دیا تو یہ کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واحد یہ ہے اور اعراب اس کا مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اعراب اس کا مرفوع ہے، یہ گول اس کی وجہ سے، یہ ال لگنے سے سنگل پیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ کار، ٹھیک ہے، السیارہ یعنی یہ کار، یہ گاڑی، تو میں کون سا اعراب اس کے ساتھ کون سا اشارہ لگاؤں گی، ظاہر سی بات ہے واحد مؤنث کا لگاؤں گی، اور واحد مؤنث کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا واحد مؤنث ہوتا ہے حاذہ، حاذہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جب حاذہ اس سے ملے گا تو یہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حاذہ السیارۃ، حاذہ السیارۃ، تو اب ہم نے کیا دیکھا، یہ بھی ہم نے مؤنث اشارہ استعمال کیا، اور حاذہ السیارۃ یہ پورا مرکب مرفوع ہوگا، اور اس وقت حاذہ کا اگر میں آپ سے پوچھوں اعراب کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ اس کا اعراب مرفوع ہے، کیوں، کیونکہ مشار الیہ مرفوع ہے۔ اگر میں آپ سے کہتی ہوں حاذہ السیارہ کو تینوں اعرابی حالت میں لکھیں تو آپ لکھیں گے حاذہ السیارۃ، حاذہ السیارۃ اور حاذہ السیارۃ، ٹھیک ہے، تو مشارن الیہ سے آپ اعراب چینج کریں گے۔ یہ مرکب ناقص ہے پہلا، جسے بولتے ہیں مرکب اشاری، جس میں پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا پارٹ مشارن الیہ ہوتا ہے، چاروں اعتبار سے یہ سیم ہوتے ہیں، اور مشارن الیہ ال والا اسم ہوتا ہے۔ اب ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الف لام میم کے بعد کیا ملتا ہے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ملتا ہے نا دیکھنے کو۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ ذالک الکتاب کیا ہے، ذالک الکتاب یہ مرکب اشاری ہے، یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشارن الیہ، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب، یہ کتاب۔ اب سوال آئے گا آپ کے ذہن میں کہ ذالکہ کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب، تو یہ سمجھ لیں کہ جو عربی زبان ہے
اس میں کسی اسم، کسی چیز یا کسی شخص کو جب اس کو ایلیویٹ کرنا ہو، اس کا سٹیٹس زیادہ بتانا ہو، تو جب اس کو ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے تو دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ شخص کہنا چاہیں گے تو یہ شخص کی جگہ وہ کہیں گے وہ شخص. ٹھیک ہے، وہ شخص، تو دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے ذالک الکتاب استعمال کیا حاضل کتاب کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مرکب اشاری. پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. مرکب اشاری دو مفرد کا مجموعہ ہے، دو اسم کا مجموعہ ہے، جس میں پہلا جو ہوتا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے، دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے، چاروں اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے یعنی سیم ہوتے ہیں. اسم جو ہوتا ہے مشار الیہ کا وہ ال والا ہوتا ہے اور اسی کے اعراب سے پورا مرکب ڈیفائن کیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ لڑکا، ٹھیک ہے، وہ لڑکا، تو آپ کہیں گے ذالک الولد. ٹھیک ہے، اگر آپ کہنا چاہیں یہ لڑکا تو آپ کہیں گے حاذل ولد. آپ کہنا چاہیں وہ لڑکی تو آپ کہیں گے تلکل بنتو. آپ کہنا چاہیں یہ لڑکی تو آپ کہیں گے حاذہل بنتو. ال لگا کر اسے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کہنا چاہیں کہ وہ لڑکیاں، ٹھیک ہے، وہ لڑکیاں، تو ہم کیا یوز کرتے ہیں اولائکا. ٹھیک ہے، اولائکا، اور یہاں ہو جائے گا البنات. ٹھیک ہے، البنات، اولائک البنات. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دونوں میں ہم سیم رکھیں گے. یعنی اگر یہ پلورل ہے تو یہ پلورل اشارہ ہی استعمال کیا جائے گا، یہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث کا ہی استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہترین انداز میں سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.